کہا، میزاز ابو جہل نے کہا کہ نبی کی عداوت نے مجھے جینے نہیں دیا، اور حسین کہتا ہے محبت مصطفیٰ نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ نبی سے عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا، اور امام حسین کہتے ہیں محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا۔ ہم تمام کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کا سلطان علی ہے، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے، اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے۔ اور یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے۔ تھوڑا سا ایکو کم کر دیئے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خیبر کا قلعہ چیخ کے، خیبر کا قلعہ چیخ کر کے یہ دیتا ہے گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کے یہ دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ محترم حضرات، جیسے کہ آپ لوگ سب کو یہاں بیٹھے ہیں، بالخصوص ذکر شہدائے کربلا کے تعلق سے، ذکر شہدائے کربلا کے تعلق سے میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے، اور جا کر کے اپنی جان، اپنا تن، اپنا دھن، اپنی آل اولاد سب راہ خدا میں قربان کر کے اسلام کو بچا کے ہم تک پہنچایا۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ یزید جیسے ناپاک پلید شخص جو ہے اسلام کو بدلنا چاہا، قانون مصطفیٰ کو بدلنا چاہا، شریعت محمدی کو بدلنا چاہا، میرے آقا امام حسین کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یزید کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نانا کی شریعت کو بدلنے نہیں دوں گا۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ایمان والے مسلمان موجود ہیں۔ وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے۔ اور امام حسین، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے آقا امام حسین
کربلا مدینہ سے چلے ہیں، کربلا پہنچے ہیں، اور کربلا پہنچنے کے بعد اسلام کی اب آپ کے سامنے بہترین خطابت کے مالک حضرت علامہ و مولانا ریحان صاحب قبلہ بھی جلوہ افروز ہے، اور آپ کے جانے مانے پہچانے شاعر صاحب جن کو آپ حافظ صابر رضا صاحب فریدی کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اب میں آپ سے وقت نہیں لوں گا، بس مختصر انداز میں کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں اور حضرت شابر صاحب کو موقع دے رہا ہوں۔ اس سے پچھلے والے میلاد میں جو ہے، جس جلسہ میں شابر صاحب آئے تھے، ان کو میں 5 منٹ کہہ کر کے ان کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ اندر خسیا رہے تھے کہ جب مجھے مل رہا تو 5 منٹ، آج آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں، آج ٹائم پورا ہم دے رہے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا، اور تلاوت کر کلام حق کا ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ اور اسلام مٹ رہا تھا، بچایا حسین نے، اسلام مٹ رہا تھا، بچایا حسین نے، اور بجھتا ہوا چراغ جلایا حسین نے، بجھتا ہوا چراغ جلایا حسین نے، اور بھائی بھتیجے بھانجے بیٹوں کو قربان کر دیا، اور بھائی بھتیجے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ لاشا ہر ایک کا اٹھایا حسین نے، اور لاشا ہر ایک کا اٹھایا حسین نے۔ کانپی زمین عرش کا زینہ لرز گیا، کانپی زمین عرش کا زینہ لرز گیا، اصغر کو جب لحد میں اتارا حسین نے۔ غریب آؤ بتاتا ہوں حسین ہے کیا چیز۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ابو جہل سے فرمایا، اے ابو جہل، میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ ابو جہل حسد کے بنا پر کیا کہتا تھا؟ نہیں پڑھوں گا کلمہ، نہیں پڑھوں گا کلمہ۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، مان لے خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ اور ایمان لے کے آ۔ تو اتنے میں ابو جہل نے کہا نہیں پڑھوں گا۔ تو حضرت جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ ان سے کلمہ پڑھنے کہتے ہیں، یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ ابو جہل کو مردہ حضرت جبرائیل نے کہہ دیا۔ ابو جہل چل رہا ہے، اسلام کہتا ہے مردہ ہے، بال بچے دار ہے، اسلام کہتا ہے مردہ ہے۔ ابو جہل کام کرتا ہے، اسلام کہتا ہے مردہ ہے۔ ابو جہل مکہ میں چل رہا ہے، اسلام کہتا ہے مردہ ہے۔ پتھریں دیکھ رہے ہیں، ابو جہل چل رہا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے مردہ ہے۔ میرے دوستو، اب میں جب نظر اس پر دوڑایا کہ ابو جہل مردہ ہے، مکہ میں چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر کام کر رہا ہے، نظریں کام کر رہی ہے، سینہ دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، پھر ابو جہل مردہ کیسے ہوا؟ جب اس پر میں نے غور کیا، محرم کی تاریخ آتی ہے، 1 محرم، 2 محرم، 3 4 5 6 7 8 9 10 محرم کو جب کربلا کے طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت حر بن ریاحی کے جو ہے روح نکل گئی ہے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ قاسم بن حسن کی جوانی لٹ گئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہے۔ حضرت علی اکبر کا دل جو ہے باہر نکل گیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہے۔ آن محمد شہادت کا جام پی چکا ہے، قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہے۔ حضرت علی اصغر کا حلقوم کو جو ہے تیر نے چھلی کر دیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ او ابو جہل، تمہیں جیتے جی مردہ قرار
تم مردہ کیسے ہو گئے؟ تو میزاز ابو جہل نے کہا کہ نبی کی عداوت نے مجھے جینے نہیں دیا، اور حسین کہتا ہے محبت مصطفیٰ نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ نبی سے عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا، اور امام حسین کہتے ہیں محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا۔ ہے میرے دوستو، اگر دونوں جہاں میں زندگی چاہیے تو اس دنیا میں رہ کر کے اپنے نبی سے سچی محبت کر کے دکھائیے، تب جانیں گے یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے قول خدا، ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو میرے دوستو، اب جو ہے منقبت امام حسین سننے اور سنانے کے لیے بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت صابر رضا فریدی کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت آئیے اور ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیے، اور ایک منقبت پڑھ کے اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے پھر باضابطہ طور پر محفل کا آغاز اور جاری و ساری رہے گا۔ بس اس شعر کے ساتھ میں حضرت کی بارگاہ میں دستک دیتا ہوں، یقیناً حسین ابن علی نے خون کے دھاروں سے کھیلا ہے، یقیناً حسین ابن علی نے خون کے دھاروں سے کھیلا ہے، قضا کیا چیز ہے وہ موت کے انگاروں سے کھیلا ہے، اور تو مجھے زور بازو کا دھمکی ہمیں نہ دے ظالم، علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے۔ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو وہ نانا جان کی عزت بچا لی ہے، اثر تھا فاطمہ کے دودھ کا، عظمت کا، رفت کا، لٹایا گھر کا گھر مگر امت بچا لی ہے۔ ان کے آنے سے قبل ایک بار زوردار محبت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کہیے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد